پاکستانی تقریباً آپ کہہ لیں کہ کوئی 50-60 فیملیاں ہیں، سب سے بڑی فیملی ہماری. ماشاءاللہ. یہاں پہ ہیٹریٹ وغیرہ کوئی نہیں ہے. آپ بتائیں کہ آپ پاکستان سے یہاں آ کے خوش ہیں؟ کیا جو آنا چاہتے ہیں پاکستان سے ان کو آنا چاہیے؟ جو ہے شپنگ جتنی بھی ہے ابھی شپنگ کاسٹ بہت پڑتی ہے، تو ہر چیز مہنگی ہے یہاں پہ. تو وہاں پہ فائنینشلی ہارڈ شپ ہو گئی تھی. تو ادھر ایزی ہے فائنینشلی؟ یہاں پہ چونکہ آپ یہاں پہ الاسکا ہے نا، یہ بڑے سٹیز میں نہیں ہے. کمپیئر کریں دوسری اسٹیٹوں سے تو یہاں پہ ویجز زیادہ ہے. کتنے مہینے سورج نکلتا ہے اور کتنے مہینے سورج نہیں نکلتا؟ 12 بج گیا ہے، بلکہ اگلا دن چڑھ گیا ہے، اور یہ بس اتنا ہی سورج غروب ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد دوبارہ سورج نکل آئے گا. تقریباً کوئی 3:30 کہوں گا میں، 3 بجے. میں جی اس وقت اسلامک کمیونٹی سینٹر آف اینکریج میں بیٹھا ہوں، اور میرے ساتھ بڑے پیارے صاحب ہیں، ان سے میری ملاقات یہاں پہ ہوئی. ان کا نام ہے سہیل راجہ صاحب، اور یہ پاکستان گجرات سے ہیں. اور ان کی مجھے ایک خوبصورت چیز جو نظر آئی وہ یہ تھی کہ یہ یہاں پہ مسجد میں آ کے یہاں پہ لوگوں کی خدمت کر رہے تھے، یہاں پہ کام کر رہے تھے، ان کی ہیلپ کر رہے تھے. تو راج صاحب، یہ الاسکا کے بارے میں مجھے کچھ بتائیں کہ آپ کیسے یہاں پہ آئے، یہاں پہ لائف کیسی؟ جی، ہمارے پیرنٹس یہاں پہ پہلے آئے، اور میرے جو چھوٹے بہن بھائی ہیں وہ یہاں پہ آئے. تو پھر ہم پاکستان سے اسٹریٹ 2009 میں جب وہ آئے، پھر انہوں نے سارا پروسیس وغیرہ کیا سارا. تو پھر والد صاحب نے، تو پھر میں، میری فیملی، میرے دونوں بچے، بیٹی بیٹا اور وائف، ہم آئے. تو اسی طرح ہماری باقی گریجولی جو ہے نا ہماری باقی میرے بھائی لوگ، ان کی فیملی، میری بہنوئی وغیرہ ان کی فیملی، ایسے ہی وہ مطلب کسی کا 1 منتھ کا گیپ میں، 2 منتھ کے گیپ میں، اس طرح اس حساب سے یہ وہ سارے 2009 میں ہماری یہاں پہ جو ایلڈر فیملی ہے. جو ینگر ون تھے وہ آلریڈی یہاں پہ تھے، کیونکہ وہ وہاں پہ پہلے اٹلانٹا جورجیا میں رہے. ادھر سے پھر والد صاحب یہاں پہ موو ہوئے تو وہ بھی یہاں پہ موو ہو گئے. تو الحمدللہ یہاں پہ ہماری ابھی ہم رائٹ ناؤ 6 جو ہے نا وہ ہیں یہاں پہ بہن بھائی ہیں، اور میرے پیرنٹس بھی ہیں. تو ہماری یہاں پہ جو ہے نا الاسکا میں تقریباً 45+ پیپل ہیں. سب سے بڑی فیملی ہماری. ماشاءاللہ. جی، آپ اگر کڈس کو آپ انکلوڈ کرتے ہیں تو وہ تقریباً ہماری ریئل جو ہے نا عید کا جو ہم کرتے ہیں، سیلیبریٹ کرتے ہیں، تو وہ ہماری ڈفرینس ہی ہوتی ہے. کیونکہ وہ آپ ہم کسی 1-2 گھر میں تو ہم سما نہیں سکتے. ہمیں جب سے خاص طور پہ کووڈ آیا تو ہمیں وہ پارک رینٹ کرنی پڑتی ہے. پارک کا کوئی وہ جو ہٹ ہوتا ہے، جو اس کو رینٹ کرتے ہیں، رینٹ آؤٹ کرتے ہیں. پھر وہاں پہ ہم ہر گھر کی جو اسپیشل ڈش ہوتی ہے، کیونکہ جتنی ہماری میرے بھائیوں کی فیملی ہیں، ہمشیرہ ہیں سارے، وہ پھر اپنی اپنی فیوریٹ جو ہے نا ایک ڈش ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں سارے. تو وہ پھر عید میں نا ہماری جو گرینڈ پارٹی ہوتی ہے یہاں پہ. تو الحمدللہ ہمیں تو وہ پردیس والا تو فیل ہی نہیں ہوتا. تو باقی اوور آل جو الاسکا ہے بڑا ویلکمنگ پلیس ہے. تھوڑا سا ویدر وائز ٹف ہے، لیکن یہ کہ لوگ بہت سپورٹیو ہیں اور ویلکمنگ ہیں. اور جو ہے نا وہ یہاں پہ ہیٹریٹ وغیرہ کوئی نہیں ہے. بچوں کو یہاں پہ اگر آپ نے فیملی کو جو ہے نا وہ ریز اپ کرنا ہے نا، تو ون آف دا بیسٹ پلیس ہے آپ کی یہ یہاں پہ بچوں کے لیے. کیونکہ بچوں کے جو ہے نا وہ جو ان کی آتی ہے، اس میں ان کو کسی قسم کا ان کے وہ نیگیٹیوٹی نہیں ان کے ہوتی. کیونکہ یہاں پہ لوگ بہت اچھے ہیں. آپ اپنے بزنس سے آپ جو بھی آپ کام کر رہے ہیں، تو وہ کسی کو نہیں ہے اس سے کہ بھئی تم کیا کام کر رہے ہو. کوئی مطلب ہیٹ ریٹ نہیں، کسی کو کوئی وہ نہیں کرتے نا. تو اس حساب سے آپ فریلی ہماری الحمدللہ یہ جو ہے نا وہ جتنی ہماری فیملی ہیں، خاص طور پہ ہماری جو سسٹرز ہیں، وائف ہے، سسٹر ہیں، باقی جو ہیں وہ سسٹر ان لاز وغیرہ، وہ اپنے فریلی الحمدللہ ایون اسٹوروں میں بھی جاتی ہیں فریلی. جہاں پہ ہم نیبرہڈ میں رہتے ہیں واک وغیرہ بھی کرتی ہیں. تو وہ ان کو وہ اپنا نارمل جو ہے وہ اپنا ہاؤس اسٹریس جو ہے نا وہ
یہ نہیں ہے کہ یہاں کی جینز اور یہ والے یہ سلسلہ نہیں ہے. الحمدللہ فریلی. تو کبھی ایسا موقع نہیں آیا کہ کبھی کسی نے ایسے کوئی کچھ آواز دی ہو یا کچھ کوئی ایسا ہوا ہو. الحمدللہ وہ بڑا فریلی جو ہے نا وہ ان کا یہاں پہ ہو رہا ہے, سلسلہ چل رہا ہے. تو سر تھینک یو سو مچ. یہاں کی پاپولیشن کتنی ہے مسلمانوں کی؟ تقریباً 300,000. نہیں نو سوری, اوور آل پاپولیشن. ہاں تو تقریباً کہہ لیں کہ ٹوٹل جو ہے نا وہ ہے 300-350 ہیں مسلمان. ہاں, جن میں سے پاکستانی کتنے ہیں؟ پاکستانی جو ہے نا وہ سوری میں تھوڑی سی اس میں مجھے وہ مکس اپ ہو گیا. کوئی بات نہیں. تقریباً 100 کے لگ بھگ, 100 تو نہیں, خیر 50 کے لگ بھگ پاکستانی فیملی ہوں گی. باقی اگر ملاتے ہیں تو وہ ساری تو وہ تقریباً 1000 بندہ, 1000-1500 نہیں 1000-1500 جو ہے وہ مسلمان. اور پاکستانی تقریباً آپ کہہ لیں کہ کوئی 50-60 فیملیاں ہیں. سب سے زیادہ کون سی مسلمان کمیونٹی ہے یہاں پہ جو اسٹرانگ ہے؟ افریقہ, پاکستانی, ٹرکش, ایرانی, کون سی کمیونٹی ہے جو سب سے زیادہ ہے ان 1000 میں سے؟ سب سے زیادہ جو ہے نا وہ ہے جو نا ہماری یہاں پہ الحمدللہ یہاں پہ صومالین ہیں ماشاء اللہ. سوڈانی کم ہے, صومالین ہے زیادہ. پھر باقی جو ہے وہ ہیں عرب کمیونٹی بھی ہے. اور یہاں پہ جو ہے وہ دوسری گیمبیا کی بھی کافی بڑی کمیونٹی ہے. تقریباً یہاں پہ آپ کہیں کہ یہ جو ہے نا ڈائیورسٹی بہت زیادہ ہے, کیونکہ آپ کہیں کا بھی وہ ہوگا مسلمان یہاں پہ آپ کو مل جائے گا یہاں. میں سمجھ گیا ہوں. اچھا سر, اگلا میرا کوشچن ہے کہ آپ پاکستان سے یہاں پہ آئے 2009 میں. صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے 2 باتیں کی. ایک, آپ کی فیملی جو ہے وہ پہلے اٹلانٹک رہتے تھے, وہ الاسکا میں آئے. دوسرا, آپ پاکستان سے یہاں آئے. آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کے بھائی وہاں سے یہاں کیوں الاسکا میں موو ہوئے؟ آپ تو اس لیے آئے کہ وہ آلریڈی یہاں تھے. آپ بتائیں کہ آپ پاکستان سے یہاں آ کے خوش ہیں؟ کیا جو آنا چاہتے ہیں پاکستان سے ان کو آنا چاہیے؟ یہ بہت بڑا ایک کوشچن میں ہم تو ماشاءاللہ خوش ہیں اس لیے کہ ہمیں فیملی کی سپورٹ ملی, خاص طور پہ والدین کی سپورٹ ملی. تو اس لیے یہ کہ ہمیں چونکہ فیملی کی سپورٹ تھی اس لیے ہمیں فیل نہیں ہوا آ کے. جو ہمارے چھوٹے بہن بھائی تھے, والدین تھے, انہوں نے سپورٹ کیا. پھر گریجولی باقی بھی سارے آپس میں ایک دوسرے کا, ہمارا جو ہے نا ہمیں جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے ہم ایک دوسرے کو وہ سپورٹ کرتے ہیں. تو اس حساب سے ہمیں تو الحمدللہ کبھی کوئی پرابلم نہیں ہوئی. یہاں پہ ہمیں تو بالکل فیل نہیں ہو رہا کہ ہم الاسکا میں بیٹھے ہوئے. ہمیں تو کئی دفعہ ایسے لگتا ہے کہ ہم پاکستان میں بیٹھے ہوئے. لیکن جو نیا آنے والا ہے اس کے لیے یہ ہے کہ جو پیاد وہ پھر ایک تو یہ ہے کہ وہ اگر آنا بھی چاہے تو یہ ہے کہ کیونکہ ویدر کنڈیشن بھی ہیں, اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی لیگل ٹرائی کرنا چاہتا ہے تو وہ تو اچھی بات ہے, لیکن اچھی جاب کے ساتھ یا اچھی پے کے ساتھ کرتا ہے تو وہ تو پھر اچھی بات ہے. لیکن یہ کہ ادروائز یہاں پہ کیونکہ ہر چیز شپنگ آتی جو ہے, شپنگ جتنی بھی ہے ہمیں شپنگ کاسٹ بہت پڑتی ہے, تو ہر چیز مہنگی ہے یہاں پہ. ایون سب سے زیادہ تو ہماری جو ہے یہ جو کنزیومیبل ہے گروسری ہے, یہ ہمیں بہت کاسٹ پڑتی ہے. یہ ہمیں جتنی بھی ہماری جو یہ اسپائسیز ہیں, ایون ویجیٹیبلز بھی ہماری ساری فروزن زیادہ تر موسٹلی جو ہماری وہ آتی ہیں دوسری اسٹیٹ سے آتی ہیں. اور میٹ جو ہے ہمیں سب سے کاسٹلی پڑتا ہے, کیونکہ ہم ایسے جو اسٹور سے تو لے کے نہیں لے سکتے میٹ, ہمیں تو حلال لینا پڑتا ہے. خاص طور پہ ہماری فیملی جو ہے ہم تو جو ہے نا حلال میں بھی وہ پریفر کرتے ہیں. پریفر کیا ڈیفینیٹ وہی لیتے ہیں کہ جو ہے نا ہینڈ سلاٹر. بالکل ہینڈ سلاٹر سے ہم کمپرومائز نہیں کرتے ہماری فیملی. کچھ ہمارے ہیں مطلب مسلمان بھائی لوگ ہیں, عزیز دوست ہیں, وہ تھوڑے سے ٹالریٹ کرتے ہیں, وہ کر لیتے ہیں تھوڑا بہت نا. چلو پرسنل ہے. سر مجھے یہ چیز بتائیں کہ پاکستان سے لوگوں کو یہاں پہ آنا چاہیے کہ نہیں؟ کھل کے بتائیں. پاکستان سے یہاں پہ لوگوں کو آنا چاہیے, کیونکہ جو رائٹ نو جو پاکستان کی کنڈیشن بنی ہوئی ہے,
تو یہاں پہ آنا چاہیے. اگر کوئی آپ کے پاس اسکل ہے اور آپ کو کوئی اپرچونیٹی ملتی ہے تو کیوں نہیں آنا چاہیے. کیونکہ لیکن آ کے پھر ایک تو یہ یاد ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم پاکستان سے آئیں اور ہم نے اپنے ملک کا نام بھی روشن کرنا ہے. آ کے کوئی ایسا نہیں ہے کرنا چاہیے، کوئی ایسا نہ ہو کہ آ کے تو پھر جو ہے نا وہ آپ کسی قسم کے ملک کے لیے آپ کسی قسم کا بدنامی کا باعث نہ بنے. آئیں اور محنت کریں اور اپنی جو آپ کی بیسک ہے اور آپ کی جو بنیاد ہے اور جو ہے نا اس کو نہ بھولیں اور محنت کریں. تو یہاں پہ محنت کرنے والے بندے کے لیے بہت کچھ ہے. ٹھیک ہو گیا. اب آپ کے بھائی مجھے بتائیں اٹلانٹک سے الاسکا کیوں آئے؟ وہاں پہ اصل میں میرے پیرنٹس نے کچھ بزنس وغیرہ کھولے تھے جو اس کے نا کچھ تو پہلے ڈالر سٹور وغیرہ کھولا، تو وہ بھی پھر چھوٹے تھے بہن بھائی، وہ اتنا کیئر بھی نہیں کر سکے اور پھر 9/11 والا بھی معاملہ ہو گیا ان دنوں میں، تو وہ پھر بالکل وہ ٹھپ ہو گئے بزنس. تو پھر پہلے وہ کھولا، پھر اس کے بعد پھر ایک لانڈری کا پک اینڈ ڈراپ آف جو ہے نا وہ شروع کیا. تو وہ بھی اسی طرح ہی بس جو ہے نا، تو اس حساب سے وہ میرے والد جو ہے نا پیرنٹس جو ہے نا والدین وہ ان کو کافی فائنینشلی کافی مشکلات کا بیڈ کریڈٹ ہو گیا اور پے آف نہیں کر سکتے تھے. تو پھر میرے خاص طور پہ میرے والد صاحب نے پھر ڈیسائیڈ کیا. پہلے میرے والد صاحب آئے یہاں پہ اکیلے آئے، تو اس کے بعد پھر میرا چھوٹا بھائی آیا، پھر جو باقی چھوٹے بہن بھائی اور جو ہے نا میری والدہ وہ بعد میں آئے. اچھا وہ تو ہو گیا. تو یہ وجہ تھی، ریزن یہی تھی کہ ان کو وہاں پہ فائنینشلی ہارڈ شپ ہو گئی تھی. تو ادھر ایزی ہے فائنینشلی؟ یہاں پہ چونکہ آپ یہاں پہ الاسکا ہے نا، یہ بڑے سٹیز میں نہیں ہے، تو یہاں پہ آپ کو موسٹلی آپ کو کام ہی کرنا ہے. باقی وہ بڑی جگہوں کا جو چام ہے نا، یا بڑی جگہوں کے وہاں پہ آپ اسپینڈ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں، وہ والا نہیں ہے. یہاں پہ آپ نے محنت مزدوری کرنی ہے، باقی اتنی زیادہ نہیں ہے وہ والی تو یہاں پہ سیونگ ہو سکتی ہے. جو محنت کرے گا بندہ اس نے محنت کرنی. ایک تو یہاں پہ ویجز دوسری کمپیئر کریں دوسری اسٹیٹوں سے تو یہاں پہ ویجز زیادہ ہے. اچھا جی، کیونکہ آپ کو کاسٹ بھی پڑتی ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ اگر محنت کریں تو اس میں آپ سیونگ کر سکتے ہیں. یہاں پہ پر آور کتنا ہے سر؟ یہاں پہ اس وقت میرا 15 کے لگ بھگ ہے تقریباً. اور دوسری اسٹیٹس میں؟ دوسری میں تو جب میں ابھی کا تو رائٹ نہ ہو تو مجھے نہیں پتہ، لیکن جب میں نے اصل میں اٹلانٹا میں بھی یہاں آنے کے بعد 2009 کے بعد میں ایک دفعہ میں نے ٹرائی کی تھی اٹلانٹا، دوبارہ میں گیا تھا. دوبارہ تو نہیں، میں پہلی دفعہ گیا تھا. تو اس وقت یہاں میں لے رہا تھا تقریباً $11 میرے خیال میں والمارٹ میں بھی کام کرتا رہا. تو وہاں پہ میں نے $9 سے شروع کیا تھا. $2 مطلب اس وقت ڈفرینس تھا پر آور نا. تو اس حساب سے الحمدللہ یہاں پہ جو ہے نا کافی اس حساب سے بہتر ہے. بس آپ کا رسک تھا، کیونکہ یہاں پہ وہ ویدر کنڈیشن کے حساب سے آپ کے پاس نہ تو آؤٹ ڈور زیادہ ایکٹیویٹی ہوتی ہے ونٹر میں، ونٹر ہی لانگ ونٹر ہے. مجھے یہ بتائیں کہ یہاں کا ویدر کتنے مہینے سورج نکلتا ہے اور کتنے مہینے سورج نہیں نکلتا؟ نہیں، سورج تو نکلتا ہے، لیکن یہ ابھی سمر میں یہ ہوتا ہے نا، خاص طور میں یہ جون میں آ کے تو وہ سن سیٹ تھا تقریباً 12 بجے تک گیا ہے، رات کے 12 بجے تک، اور صبح تقریباً 3-3:30 بجے سن رائز ہو گیا. لیکن ایٹ لیسٹ سورج جو ہے نا وہ جو ہے نا غروب ہوتا ہے، غروب ہوا ہے. اور سردیوں میں یہ ہوتا ہے کہ تقریباً 10:30 بجے سورج نکلتا ہے اور 3:30-4 بجے دن کو. لیکن سورج نکلتا ضرور. ہاں وہ جو لوگ کہتے ہیں اتنے مہینے سورج نکلتا، غلط بیان ہے. نہیں، وہ الاسکا کی کچھ اور سٹی جیسے بیرو وغیرہ وہاں پہ 6 منتھ آن اینڈ آف ہے. اینکریج میں ایسا ہے، اینکریج میں جو ہے سورج نکلتا ہے. اور فیئر بینکس میں؟ فیئر بینکس میں بھی نکلتا ہے. بس ٹھیک ہے. فیئر بینکس میں اس سے بھی شارٹ ہے. یہاں پہ اگر 3 گھنٹے کے لیے نکلتا ہے تو وہاں پہ 2 گھنٹے کے لیے نکلتا ہوگا، اتنا ہے سردیوں میں. اور گرمیوں میں وہاں پہ سورج غروب وہاں پہ بھی ہوتا ہے، اندھیرا ہوتا ہے لیکن تھوڑا سا اس ڈسک نہیں ہوتا، بہت زیادہ پچ بلیک نہیں ہوتا،
اور دوبارہ سورج نکلا. ہاں لیکن یہ کہ گرمیوں میں یہ جب سورج جو ہے نا ڈوبتا ہے نا تو وہ ایسے ہی فیل ہوتا ہے کہ یہ ابھی مغرب کا ٹائم ہے, مغرب سے پہلے کا وہ جو ہے ٹائم ہے, عصر کا ٹائم, عصر اور مغرب کے درمیان کا لگتا ہے. پوری طرح جو ہے نا وہ سورج کا مطلب ہے سورج نہیں, روشنی ختم نہیں ہے, روشنی پوری طرح ختم نہیں ہوتی, برائٹنیس لائٹ سی رہتی ہے, سورج ویزیبل نہیں ہوتا لیکن روشنی رہتی ہے. ایون آپ رات کو 1 بجے 1:30 بجے 2 بجے بھی آپ دیکھیں گے نا باہر تو آپ کو یہی ہوگا کہ بھئی ابھی تو یہ عصر کا ٹائم ہے تقریباً. اینڈ میں آپ کوئی آخری میسج دینا چاہیں؟ اینڈ میں آخری میسج یہ ہے کہ کوشش کریں کہ اپنی لائف کو بھی بہتر کریں, اور اگر دوسری بندوں کی لائف میں آپ کو ڈفرینس کر سکتے ہیں, کسی کی سپورٹ کر سکتے ہیں, کسی کے لیے کچھ کر سکتے ہیں, تو وہ یہ نہ دیکھیں کہ کوئی اس سے پہلے کرے, آپ اس میں پہل کریں. تھینک یو سو مچ.